اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. مقامات عشرہ کی بات چل رہی تھی. سلوک کے 10 مقامات. سب سے پہلا مقام توبہ، اسی کے تعلق سے ابھی تک گفتگو ہو رہی تھی. توبہ کے شرائط، اس کے ارکان اور فضائل اور برکتیں وغیرہ بیان ہو چکی. چند منٹ سلوک کے دوسرے مقام یعنی توکل کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر دوں. مقامات سلوک میں سے دوسرا مقام توکل. دوسرا مقام کیا ہے؟ توکل. توکل باب تفاعل کا مصدر ہے. یہ وکالت سے بنا ہے. وکالت کا معنی ہوتا ہے کسی کے سپرد کر دینا. توکل کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، کسی پر ٹیک لگانا. اصطلاح میں توکل کہتے ہیں کہ تمام معاملات کو رب تعالی کے سپرد کرنا، اپنی تمام خوشیوں کو، تمام غموں کو، تمام راحتوں کو، تمام تکلیفوں کو، دنیا اور آخرت کی ہر فلاح و کامرانی کو رب تعالیٰ کے سپرد کرنا. یعنی ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد کرنا. اس توکل کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں کچھ الگ طرح کے شبہات وغیرہ بھی ہیں، جس پر کچھ لوگوں نے اعتراضات بھی کیے ہیں. انہوں نے توکل کا معنی غلط سمجھ لیا. توکل اصل میں اسباب سے کنارہ کشی کا نام نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا میں جو اسباب ہیں، جو ذریعے ہیں، ان تمام ذرائع اور اسباب کو چھوڑ دینے کا نام توکل، یعنی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا، اس کا نام توکل. آپ محققین صوفیہ کے ہاں پڑھیں گے تو ان کے ہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ توکل اس چیز کا نام نہیں، بلکہ ان کے ہاں توکل کہتے ہیں کہ جو اسباب ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے ہیں تو انہیں اپنانا، لیکن مؤثر حقیقی رب تعالیٰ کو یقینی طور پر جاننا. آپ سمجھ رہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم علمی طور پر جانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، سمجھے، بالجبر یہ بات سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مؤثر. اور ایک یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں اور ہر وقت یہ تصور ہو، یہ عقیدہ پختہ ہو، یہ خیال جمع ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو ایسا ہوگا اور اگر نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں، اب بیماری کے لیے آپ نے دوا لی،
تو اگر کوئی معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ اس دوا ہی کے ذریعے ہم ٹھیک ہوں گے، دوا نے ہمیں ٹھیک کر دیا یا ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا، تو یہ اسلامی نظریے کے خلاف ہے۔ ڈاکٹر یا طبیب یا حکیم کسی کو ٹھیک نہیں کرتا، یا کوئی دوا کسی کو ٹھیک نہیں کرتی، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اس دوا کو بھی اللہ رب العزت نے ہمارے علاج کے لیے پیدا فرمایا ہے، اگر اس میں اللہ نے شفا رکھی ہوگی تو ہمیں شفا ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ توکل کو اگر خلاصے اور نچوڑ کے طور پر آپ سمجھنا چاہیں تو اس مثال سے بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ نہ تو یہ ہے کہ آپ بالکل دوائی کو چھوڑ دیں، دوا لیں ہی نہ، یا تو وہ اعلیٰ درجے کے جو متقدمین بزرگان دین کی بعض مثالیں ہیں وہ ان کی شان الگ تھی، وہ عالم اسباب سے بالا تر تھے، اس کی وجوہات اور تھیں، لوگوں نے ان وجوہات کو سمجھ نہیں پایا اور انہوں نے اس کی غلط تعبیر و تشریح کر دی اور لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا۔ مثال کے طور پر ایک مثال اور ہم دیں آپ کو، اس سے بہت اچھی طرح سے آپ بات سمجھ جائیں گے کہ توکل اصل میں ہے کیا۔ اور بعض متقدمین کے یہاں جو آپ کو بالکل نظر آئے گا کہ جو ہے انہوں نے مثال کے طور پر جو کچھ روپیہ پیسہ تھا وہ دریا میں ڈال دیا، تو اب بعض غیر مقلدین وہابی وغیرہ جو تصوف کے مخالف ہیں، دشمن ہیں صوفیاء کرام کے، ان کی خدمتوں سے ناواقف ہیں، وہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ صاحب اپنا مال برباد کرنا یہ تو گناہ ہے، شریعت کے خلاف ہے، اپنا مال دریا میں ڈال دیا، مال برباد کیوں کر دیا انہوں نے، خود نہیں اگر استعمال کرنا تھا تو کسی اور کو دے دیتے۔ تو وہ اصل میں بزرگان دین معذور تھے، وہ ایسی کیفیتوں سے دوچار تھے کہ جن کیفیتوں میں کوئی بھی مال و اسباب میں سے کسی چیز کو رکھنا یہ ان کی منزل کے منافی تھا، اور دوسروں کو انہوں نے اس لیے نہیں دیا کہ حدیث شریف ان کی نظر میں تھی، المسلم من یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، سمجھے؟ حضرت سیدنا سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آئے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چند نصیحتیں کی، بڑے ہی جو ہے وہ کہہ لیجئے خیر خواہ امت کے اور نہایت جری اور نڈر انسان تھے، حق بات کہنے میں کبھی کسی کی کوئی رو رعایت، وہ صحابہ کرام تھے سبحان اللہ، درسگاہ نبویہ کے پلے بڑے تھے، تربیت یافتہ تھے، انہیں کوئی خوف کسی کا روب و دبدبہ حق بات کہنے سے کبھی روکتا نہیں تھا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ابتدائی زمانہ دور خلافت کا ان کے تھا، تو چند نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی کی انہوں نے کہ آپ چونکہ مسلمانوں کے چاہے وہ دور کے ہوں یا قریب کے سارے مسلمانوں کے آپ والی اور امیر ہیں، لہذا آپ پر ضروری ہے کہ آپ ان کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے، وَاکْرَهْ لَهُمْ مَا تُكْرِهُ لِنَفْسِكَ وَلِأَهْلِكَ، اور ان کے لیے وہ ناپسند کریں جو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس قاعدے کی وجہ سے ان بزرگان دین نے چونکہ اپنے لیے اسے پسند نہیں کیا، اس لیے انہوں نے دوسرے کے لیے بھی نہیں پسند کیا، تو انہوں نے اسے دریا برد کر دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اصل میں ایسی منزلوں پر تھے کہ جہاں وہ اسباب سے بالا تر تھے، یہ عروج کی منزلیں کہلاتی ہیں، جب بندہ روحانی طور پر بارگاہ الہی کی طرف بڑھتا ہے، پرواز ہوتی ہے، تو اسے عروج سے تعبیر کیا جاتا، ورنہ تو یہاں پر اڑنا یا اوپر چڑھنا یا نیچے اترنا کوئی جسمانی طور پر نہیں ہوتا، یہ روحانی طور پر، ہم نے آپ کو بتایا سیر و سلوک کے معنی میں کہ
کہ روحانی طور پر یہاں حرکت ہوتی ہے، عروج و نزول جو کچھ ہوتا ہے یہ سب روحانی طور پر. تو ایک منزل ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو ہے صفات سے ہی نہیں بلکہ اس عالم سے بالکل جو ہے وہ بالا تر ہوتے چلے جاتے ہیں. رفتہ رفتہ وہ ایک منزل پر پہنچتے ہیں کہ جہاں عالم اسباب سے وہ بہت اونچے چلے جاتے ہیں. جب عالم اسباب سے اونچے چلے گئے تو اب ان کی نگاہ عالم اسباب پہ نہیں، اب ان کی نگاہ عالم اسباب پہ نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہوتی، اللہ رب العزت پر ہوتی، مسبب الاسباب پر ہوتی ہے، اسباب پر نہیں ہوتی ہے. وہ جس طرح آج ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو پتا حرکت کرے گا، نہیں چاہے گا تو کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے، جس طرح ہم علمی طور پر عقیدے کے طور پر جانتے ہیں، وہ کشفی اور شہودی طور پر اس بات کو اس وقت جان لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت چاہے گا تو پتا ہلے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہلے گا. تو وہ اس کیفیت سے بالکل کہہ لیجیے آپ کہ شرابور ہو جاتے ہیں اور سرشار ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اس کیفیت کے غلبے کی بنا پر ان کی نگاہ اسباب پر ہوتی نہیں بالکل، اور جب اسباب پر ہے نہیں تو پھر وہ اسباب کو کسی بھی طرح سے استعمال کرنا یا اپنانا یہ طریقت میں وہ برا ہی نہیں بلکہ کفر سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اسباب کو چھوڑ دیتے. اسباب سے نگاہ کیسے اٹھتی ہے، بیچ میں ایک بات آ گئی، بڑی اچھی مثال ذہن میں آ گئی، آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسباب سے نگاہ کیسے اٹھ جاتی یا عالم اسباب سے بندے کی نظر کیسے پھر جاتی. اسے آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. آپ ہوائی جہاز کا سفر کریں، جب آپ ہوائی جہاز کا سفر کریں گے تو آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے سفر کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب تھوڑی اونچائی پر جاتا ہے تو شہر کی عمارتیں وغیرہ، اونچی اونچی بلڈنگیں وغیرہ چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، سمجھے؟ بالکل جو ہے ایک نقشہ، جس طرح نہیں تم نے دیکھا ہوگا کہیں نقشہ لگا ہوا ہوتا ہے، کہیں ہرا ہرا نظر آتا ہے، کہیں کسی طرح کا. جب تھوڑا اور اوپر اٹھتی ہے جو ہے اور اٹھتا ہے جہاز تو وہ نقشہ سا نظر آتا ہے، پھر اور اوپر اٹھتا ہے تو پھر بالکل جو ہے دھیرے دھیرے کر کے وہ بالکل ایک دم نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اب نیچے آپ خوب جھانک کے دیکھیے لیکن آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. جب بادلوں میں پہنچ جاتا ہے جہاز تو پھر نیچے کا آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا. بات سمجھ رہے؟ تو اب ظاہری طور پر جب آدمی پرواز کر رہا ہے عالم بالا کی طرف، تب اس کی نگاہ سے یہ دنیا کی عمارتیں، بلڈنگیں، ایسا نہیں کہ شہروں سے نہیں گزرتے، بڑی بڑی اونچی جو ہے 50 منزلہ، مثلا بمبئی وغیرہ کی جو ہے وہ 60 70 منزلہ عمارتوں کے پاس سے بھی جہاز گزرتا، ان کے اوپر سے گزرتا. لیکن چونکہ وہ آسمان پہ بادل پہ ہوتا ہے، بہت اونچائی پر ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ بلڈنگیں نظر نہیں آتی. بات سمجھ رہے؟ تو اب اگر ایسا آدمی بلڈنگوں کا انکار کر دے تو اسے جھوٹا نہیں کہا جائے گا، یا ان بلڈنگوں کا تصور اور ان بلڈنگوں کا اعتبار اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اسے غلط نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس کی نگاہ ہی ان بلڈنگوں پر نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ اس کی نظر ہی ان بلڈنگوں پہ نہیں ہے. جب اس کی نگاہ ہی ان بلڈنگوں پہ نہیں ہے تو اب وہ ان کا اعتبار کیسے کر سکتا ہے؟ بات سمجھ رہے؟ تو وہ اس سلسلے میں معذور مانا جائے گا. اور ایک انسان وہ ہے کہ صاحب جو ہیلی کاپٹر سے اڑ کے جا رہا ہے، تو ہیلی کاپٹر آپ جانتے ہیں بہت اونچا تو اڑتا نہیں ہے، ہیلی کاپٹر سے بلڈنگیں بھی نظر آتی رہتی ہیں، بڑے بڑے اونچے برج نظر آتے رہتے ہیں، ٹاور نظر آتے رہتے ہیں. تو وہ انسان جو ہیلی کاپٹر سے جا رہا ہے وہ تو بتائے گا کہ صاحب یہ فلاں بلڈنگ ہے، یہ فلاں بلڈنگ ہے، یہ فلاں شہر گزر رہا ہے، یہ فلاں شہر گزر رہا ہے. لیکن آپ ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا کون سے شہر سے آپ گزر کے کہاں سے کہاں چلے گئے. بات سمجھ رہے؟ یہی حال ان اللہ والوں کا ہوتا ہے جو مقامات عروج طے کرتے ہیں کہ ان کی نگاہ ایک منزل پر پہنچ کر عالم اسباب سے اٹھ جاتی. اس لیے جو ہے وہ ان اسباب کو اختیار بھی نہیں کرتے ہیں اور نہ اسباب کو اختیار کرنا وہ جائز سمجھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے نہ وہ خود اختیار کرتے ہیں نہ دوسروں کو دیتے ہیں، بلکہ وہ
مثال کے طور پر انہوں نے جیسے مال اپنے آپ کو بتایا کہ دریا برد کر دیا، یا وہ ٹھوکر مار کے چلے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں دنیا ہے تو جو ہے مردار ہے۔ حدیث شریف میں ہے، یہ کوئی صرف صوفیہ کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ دنیا ایک مردار ہے، طالبھا کلاب طلابھا کلاب، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ دنیا جیفا، دنیا ایک مردار ہے، لاشا ہے، اسے طلب کرنے والے کیا ہے؟ کتے۔ حدیث شریف سے جب ثابت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب مردار کی طرف جو ہے توجہ کرنا جائز ہی نہیں، مردار استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تو ہم جو ہے دنیا کے کتے تو ہیں نہیں جو ہم دنیا کو طلب کریں، اس لیے وہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے؟ لیکن چونکہ ان کی نگاہ مسبب الاسباب پر ہوتی، وہ اس منزل پر ہوتے ہیں۔ اب ہم اگر اس منزل پر نہیں ہیں اور پھر ہم اگر چھوڑ دیں تو ہمیں تکلیف ہوگی، بات سمجھ رہے؟ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ انتہائی کمال نہیں ہے، انتہائی کمال الگ ہے، عروج ہوتا رہتا ہے، لیکن پھر جب نزول ہوتا ہے تب انتہائی کمال نصیب ہوتی ہے۔ جس کا جتنا نزول کامل ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ بندہ انتہائی کمال کو پہنچا ہوا ہوگا، اور اس کی نگاہ بالکل عالم اسباب کی طرف ویسی ہو جائے گی جیسے پہلے تھی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مرید و خلیفہ حضرت حبیب اعجمی، دونوں حضرات جو ہے وہ ایک سفر پر جا رہے تھے، دریا کے کنارے پہنچے تو دیکھا کشتی وہاں موجود نہیں تھی۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ٹھہرو، جب کشتی آ جائے، ملا آ جائے تو پھر ہم دریا پار کریں گے۔ حضرت حبیب اعجمی کہنے لگے حضور جو ہے چلتے ہیں اسی دریا کے اوپر جو ہے چلتے ہوئے نکل جائیں گے، پار پہنچ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ، آپ نے فرمایا تم جاؤ۔ وہ چل دیے، مرشد کا حکم تھا، پانی کے اوپر جو ہے بالکل مچھلی کی طرح جو ہے چلتے ہوئے دریا پار کر گئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کھڑے رہے، جب کشتی آ گئی تو کشتی میں سوار ہو کے پھر دریا پار کیا۔ اب ایک ظاہر بھی آدمی جو دنیا کی سوجھ بوجھ رکھتا ہوگا، دنیا کی سوچ رکھتا ہوگا، وہ یہ سمجھے گا کہ حبیب اعجمی زیادہ بلند مقام کے حامل تھے اور حضرت حسن بصری ان سے کمتر درجے کے تھے، معاذ اللہ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حبیب اعجمی اس وقت عروج کی منزلیں طے کر رہے تھے، ان کی نگاہ عالم اسباب پر تھی نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ جس طرح میرا خدا، جس طرح وہ یقینی جانتے تھے، ایسے ہی وہ مطلب پوری اس کیفیت سے اس وقت سرشار تھے کہ جو خدا میرا کشتی کو سمندر کے اوپر، دریا کے اوپر تیرا سکتا ہے، وہ خدا ہمیں بھی دریا کے اوپر چلا سکتا ہے۔ اس لیے وہ چلتے چلے گئے۔ لیکن حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ جتنا عروج ان کا بلند تھا اتنا ہی نزول بھی ہو چکا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگرچہ ہمارا رب اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ہمیں ایسے ہی تیرا دے، لیکن دریا کو انسان کو ڈبونے کا سبب اللہ نے بنایا ہے، لہذا یہ عالم اسباب ہے، اگر ہم چلیں گے تو اس دریا میں ڈوب جائیں گے۔ بزرگوں نے فرمایا، محققین صوفیہ نے، کہ اگر خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ اس وقت چلتے دریا پہ تو وہ ڈوب جاتے، وہ ڈوب سکتے تھے، کیونکہ ان کی نگاہ عالم اسباب پہ تھی۔ حضرت حبیب اعجمی کی نگاہ عالم اسباب پر نہیں تھی۔ آپ سمجھ رہے؟ اس واقعے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ والوں کو سمجھنا، بزرگوں کو سمجھنا کوئی معمولی کام نہیں۔ لوگ اسی لیے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں تو اگر کسی کی دعا تک قبول ہو گئی تو صاحب بہت بڑا پیر موغا ہو گیا، کسی کے تعویذ اگر فائدہ کر گیا صاحب اس سے بڑا کشف و کرامت والا کوئی نہیں۔ اگر کسی پیر سے مرید ہونے کے بعد کوئی آدمی مالدار ہو جائے تو پھر اس سے پوچھو اس کی کرامتیں کتنی ہیں۔ بھلے ہی پیر صاحب ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھتے ہو، روزہ نہ رکھتے ہو، کچھ نہ کرتے ہو، لیکن مرید مالدار ہو گیا تو سوچتا نہیں ان سے بڑا پہنچا ہوا کوئی پیر نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ جو ہے ولایت و بزرگی نہیں ہے، ولایت و بزرگی الگ چیز ہے۔ ولایت و بزرگی قرب خداوندی کا نام۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ تو توکل، مدارک شریف میں تم نے پڑھا ہوگا، جو فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، یہ جو دورے میں پڑھ رہے ہیں،
پڑھا ہوگا کہ ایک بزرگ سے مروی ہے، انہیں مدینہ شریف جانے کا، کعبہ شریف کا حج کرنے کا بڑا شوق تھا۔ ان سے لوگ کہتے کہ حضور کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ تو کہتے تھے اس سفر کے لیے صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے، مال ھذا السفر الا شیئان، اس سفر کے لیے صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان سے پوچھا جاتا کیا؟ تو فرماتے شد الحمیان والتوکل علی الرحمن۔ وہ اصل میں اس ضمن میں ذکر کی، اس تفسیر کو ذکر کیا گیا ہے کہ اصحاب کہف جب غار میں پہنچے اور بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا تھا، اپنے میں سے ایک شخص کو کہا کہ جو ہے فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، چاندی کا یہ سکہ دے کے ایک شہر بھیجو تاکہ وہ کھانا لے کے آئے۔ تو اس پر جو ہے انہوں نے سوال قائم کیا کہ اس کا مطلب ہے وہ چاندی کا سکہ لے کے غار میں گئے تھے۔ تو اس پر جو ہے وہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ صاحب وہ دین کو بچانے کے لیے بھاگے تھے، غار کی پناہ لی تھی، تو ساتھ میں پیسہ بھی لے کے گئے تھے، وہ تو متوکلین تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے، اللہ نے ان کی کتنی کرامتیں اور کتنی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ تو ایسے متوکلین بندے چاندی کا سکہ ساتھ میں لے کے گئے، تو انہوں نے فرمایا ہاں توکل یہی ہے۔ توکل اس کا نہیں مطلب نام ہے کہ آپ جو ہے وہ ننگے پیر اور ننگے بدن نکل کھڑے ہو، صاحب کوئی کپڑے پہنا دے گا، راستے میں کوئی مل جائے گا، کھانا کھلا دے گا، کوئی ہمیں جو ہے وہ چھت کے نیچے سلا دے گا۔ اتفاقات پر بھروسہ کرنا یہ توکل نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں توکل یہ ہے کہ اللہ نے اگر مال و اسباب تمہیں فراہم کیا ہے تو اسے استعمال کرو، لیکن بھروسہ اس مال و اسباب پر نہ ہو بلکہ بھروسہ اپنے رب پر ہو۔ یہ نہ ہو کہ صاحب یہ ہمارے پاس دولتیں رکھی ہیں تو ہم ان سے اچھے اچھے کھانے کھا سکتے ہیں، بلکہ یہ ہو کہ ہمارا رب چاہے گا تو ہم کھا سکتے ہیں، ورنہ یہ مال و دولت ہمیں کھانا نہیں کھلا سکتے۔ سمجھ رہے؟ تو اسی ضمن میں انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں ما لہذا سفر الا شیئان، اس سفر کے لیے صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے، شد الحمیان والتوکل علی الرحمن۔ کہتے ہیں ہمیان کہتے ہیں پیسوں کی پٹی، پیٹی نہیں وہ جو باندھتے بیلٹ حاجی لوگ، اس میں وہ جیب بھی لگی ہوتی ہے تو پیٹی، اسے پیسوں کی پیٹی بولا جاتا ہے۔ فرماتے تھے پیسوں کی پیٹی کمر میں باندھنا ہے، والتوکل علی الرحمن، اور اللہ پر بھروسہ کرنا۔ سمجھ رہے؟ تو اصل چیز یہ ہے توکل، توکل اصل یہ ہے۔ توکل کی کتنی بڑی فضیلت ہے، قرآن مقدس نے صاف صاف صراحتاً بیان فرما دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اللہ اسے کافی ہوتا ہے۔ سمجھے؟ توکل اتنی اہم چیز ہے۔ آج تو یہ ہم نے آپ کو بنیادی باتیں توکل کے تعلق سے بتا دی، تھوڑا کچھ طبیعت بھی ناساز ہے اس لیے جو ہے زیادہ بیان نہیں کر سکتے ہم جو ہے، لیکن اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں، یہ گویا کہ ایک تمہید ہو گئی۔ توکل کو سمجھنے میں آپ کے انشاءاللہ بہت آسانی رہے گی، حضرت کے فیضان سے جو ہے اچھی باتیں ذہن میں آ گئیں کہ ان چیزوں کو جب آپ نظر میں رکھیں گے اور پھر توکل کی پوری آپ تفصیل پڑھیں گے تو توکل کو آپ کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں، ورنہ اصل میں ہم نے جو باتیں یہ ذکر کی ہیں اس لیے ذکر کی ہیں کہ آپ دیکھیں گے اور خود پڑھیں گے بھی، بہت سے لوگ ٹھوکریں کھا گئے اس معاملے میں۔ لوگ اکثر اس معاملے میں فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، صحیح انصاف نہیں کر پاتے ہیں، اور اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ توکل ہے کس چیز کا نام۔ بعض لوگوں نے توکل کا نام رکھ دیا کہ صاحب جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، یہ توکل۔ بعض لوگوں نے توکل یہ سمجھ لیا کہ صاحب جو ہے پوری دنیا کے مال و اسباب لوٹنے کی کوشش میں لگے رہو اور کہتے رہو کہ اللہ جو ہے ہمیں دے گا تو ملے گا۔ صرف کہنے سے نہیں ہوتا، بلکہ توکل اصل میں ایک کیفیت کا نام۔ اس کیفیت کو اپنے اندر جب بندہ پیدا کرے گا تب وہ متوکل کہلائے گا، تب وہ متوکل کہلائے گا۔ اور اس کی ایک بڑی اچھی مثال جو ہے، آپ
حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس مبارک فرمان میں بھی پا سکتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو حضرت بنیامین کے ساتھ میں مصر بھیجا تو انہوں نے کیا فرمایا کہ ایک دروازے سے مت داخل ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اور آگے آیت کریمہ کیا آئی آگے قرآن مقدس میں آیا کہ میں توکل اللہ ہی پر کرتا ہوں، توکل ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے کوئی جو ہے تمہارے نفع و نقصان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہوں، بس یہ ہے کہ ایک تدبیر ہے، ایک سبب ہے، یہ سبب اختیار کر لو، ورنہ توکل اللہ ہی پر کرنا ہے، بھروسہ اللہ ہی پر کرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ توکل ہے اصل میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے یہاں ملے گا آپ کو، اور اکابر اولیاء کرام علیہم الرضوان کے یہاں ملے گا۔ اس توکل کو آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو ہے کچھ اور فضائل بھی ہم جو ہے تھوڑا توکل کے، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے آج کے دور میں، تو خاص طور پر بہت ہی ہمیں اور آپ کو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم توکل سے، سچی بات یہ ہے، عملی طور پر بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ توکل نام کی ہمارے اندر بہت کم چیزیں رہ گئی ہیں، عموماً ہم بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی جو ہے کوئی معاملہ تھوڑا سا ہو جائے تو اس میں ہم توکل بھول جاتے ہیں۔ اصل چیز تو جو ہے کوئی بھی عادت یا خصلت آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے، اس کا اندازہ نارمل حالتوں میں نہیں لگایا جا سکتا۔ معمولی حالات جو ہیں، جو چل رہے ہیں آپ کے روزمرہ کے حالات ہیں، ان میں آپ کی کسی عادت اور خصلت کا جلدی مظاہرہ نہیں ہو سکتا۔ اظہار جب ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک دم اچانک کی حالت آتی ہے، کوئی گھبراہٹ کی، پریشانی کی حالت آتی ہے، اس وقت میں آدمی کے اندر کون سی خصلت ہے، کون سی عادت ہے، اور کون سی خصلت اور عادت نہیں ہے، کون سا خلق اچھا ہے اور کون سا خلق نہیں اچھا ہے، اس کا اظہار اس وقت ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ ایسے عام حالات میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مثال کے طور پر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اگر ہماری کوئی عادتیں پہچاننا چاہے تو اس بیٹھی ہوئی حالت میں نہیں پہچان سکتا۔ ہم بہت اپنے آپ کو سنوار کے اور بڑا جو ہے سنبھال کے رکھیں گے، اپنے آپ پر کنٹرول کیے ہوئے ہوں گے، لیکن جب ہم اور آپ کسی ایسی اچانک کی کیفیت سے دو چار ہو جائیں، کوئی اچانک گھبراہٹ والا مسئلہ آ جائے، اس وقت میں جو ہم سے سرزد ہوگا اصل عادت اور کیفیت ہماری وہ ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے وہ توکل کی اصل اور کیفیت اور عادت کو یا اس مقام کو جب پرکھا جا سکتا ہے کہ جب ہم کسی اچانک کی حالت سے دو چار، اس وقت میں اگر بندہ گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد جیسا چاہیے ویسا کرے، تو انشاءاللہ اس بندے کو مقام توکل سے آراستگی کی نوید مل جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ منہ بھی خشک ہو رہا ہمارا جو ہے، اور یہ توکل کی بنیادی باتیں، تمہید آپ یاد رکھیں۔ انشاءاللہ آئندہ جب بھی محفل قائم ہوگی اگلے ہفتے، تو انشاءاللہ سرکار قطب الاقطاب مولانا سید ابوالخیرات صاحب سیوانی، خواجہ حضرت خواجہ عبدالحلیم سیوانی رضی اللہ عنہ کا عرس ہوگا، تو اس میں ہم لوگ ہوں گے۔ اس سے آگے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی ہم سب کو، اللہ تعالیٰ سے تو عافیت سے رکھے، تو انشاءاللہ پھر محفل قائم ہوگی۔ آپ لوگ ان باتوں کو جو ہے لیکن تازہ کرتے رہیں، یاد رکھیں، اور وہ مقام توبہ جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا اس کے تعلق سے بھی بنیادی باتیں جو ہے، یہ چونکہ آن لائن بھی پروگرام ہو رہا ہے، آپ چاہیں موبائل زیادہ تر لوگوں کے پاس ہے، چاہیں تو اس بیان کو بعد میں بھی آپ تنہائی میں سن لیا کریں، تو کچھ باتیں آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں گی اور محفوظ ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ آگے کام آئیں گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ بیان ہوا غلطیوں خامیوں لغزشوں کو معاف فرما کر قبول فرما۔ اپنے کرم سے مولا ہمیں سب کو اس پر عمل کرنے، یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں علم تصوف علماً اور عملاً اور حالاً حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم سرکار بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کے طفیل ہمیں ذہن ثاقب عطا فرما، عقل کامل عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں قوت حافظہ قوی عطا فرما۔ اپنے کرم سے ہر نسیان کی بیماری سے شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے مولا ہر پریشانی ہر دکھ درد ہمارا دور فرما۔ اپنی ذات پر ہمیں توکل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ